بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے حوالے سے مکمل تفصیل بتائیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں کیا معجزات رونما ہوئے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کب اور کیوں آسمان پر اٹھایا، اور آخر زمانے میں آپ علیہ السلام کا نزول کب، کیسے اور کہاں ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 میں فرمایا، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح، اور 1 مقام پر آپ علیہ السلام کو عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور اس بارے میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 11ویں رکوع میں حق تعالی شانہ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تان و تشنیع، نومولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حواریوں کی امداد، یہودیوں کا نرغہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن مجید میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت کی۔ یاد رہے کہ سورہ مریم کی آیت 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔
حضرت مریم علیہ السلام اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت حیران اور پریشان ہوئیں اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دوستو، دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان۔ دوستو، یہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ کہتے ہیں کہ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرات کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد ذہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی، جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک، پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ابھی حضرت مریم علیہ السلام انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم، پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن
اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا کلام ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے نہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا نہ اللہ کا شریک۔ اس سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی خدا تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس الزام کی تردید کی جو آپ کی والدہ محترمہ پر لگایا جا رہا تھا اور جس کی وجہ سے خود آپ کو ناجائز بچہ قرار دیا جا رہا تھا۔ آپ نے واضح کیا کہ آپ کو اللہ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے اور جسے یہ شرف حاصل ہو اس کی ولادت غیر شرعی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا صحیح واقعہ بیان فرمایا اور بتایا کہ صحیح اور سچا واقعہ اسی طرح ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے گستاخانہ عقائد اور عیسائیوں کے گمراہی پر مبنی عقائد کی تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی پوری تاکید کے ساتھ یہی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم جیسا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ سو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مناظرے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، جن کے سربراہ 3 افراد تھے جن کے نام عاقب، سید اور ابو حارثہ بن علقمہ تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، جن میں حضرت مریم علیہ السلام کے حالات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائیں اور آپ کی پیروی نہ کریں تو ان سے مباہلہ کیجیے۔ لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم و ارادہ دیکھا تو مباہلہ سے باز آ گئے اور صلح کی پیشکش کرنے لگے۔ ان کے سردار عاقب نے وفد کو مخاطب کر کے کہا، اے عیسائیوں کی جماعت، تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے تمہارے نبی کے متعلق خوب تفصیلی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا ہے وہ نیست و نابود ہو گئی، لہٰذا اگر تم بھی مباہلہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اگر تم اپنے ہی دین و عقائد پر قائم رہنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ انہوں نے سردار کی بات مان لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے لی کہ وہ جزیہ دے کر اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جزیے کی وصولی کے لیے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ تو ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑے رہے۔ انہوں نے آپ اور آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر نازیبہ الزام تراشی کی، اور کچھ یہودی آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے غلو میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو اللہ قرار دیا، اور ایک فرقے نے آپ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا۔ صحیح ایمان رکھنے والوں نے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ نجات کے مستحق یہی لوگ ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اور جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت میں داخل کر دے گا، اس کے عمل جتنے بھی ہوں، اگر تھوڑی نیکیاں ہوں گی تب بھی ایمان کی برکت سے نجات مل جائے گی۔ دوستو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح وہ کائنات کے 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی بھرپور تردید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آخر میں فرمایا، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، ایسے کہنے والے یہ تو تم بری بات زبان پر لائے ہو، قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے، اور اللہ کے لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ تمام جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اسی کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ ان آیات میں بیان ہے کہ اولاد ہونا اللہ کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق اور اس کے دست قدرت کے تحت ہے۔ اس کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین تہس نہس ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو بالکل مناسب ہوگا جیسے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کیں۔ وہ ان باتوں سے پاک ہے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بید جاننے والا خبردار ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جھوٹے دعووں کی تردید کر کے بیان فرمایا کہ خود ساختہ عقیدے تراش کر غلو کا شکار نہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں جائز حد سے آگے نہ بڑھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ الہ 3 ہیں۔ اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے۔ آر رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے کچھ زائد بھی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول، اور ان کی والدہ کو اللہ کی نیک اور پاک باز بندی تسلیم کیا جائے۔ دوستو، عیسائیوں کے علاوہ یہودی اور مشرکین عرب بھی یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ارشاد ربانی ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔
عرب کے بعض مشرک قبائل یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو جنوں کی معزز خواتین سے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا حالانکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اور آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے۔ ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے، گویا قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ درمیانے قد، سرخ و سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، درمیانے قد کے حامل، مائل بسرخی و سفیدی، بھرے جسم والے ہیں، گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ تری نیچے تک نہیں پہنچتی۔ وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا، اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک اللہ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کو روضہ اطہر میں دفنایا جائے گا، جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ دوستو یہ تھا تذکرہ آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا۔ اب آپ علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے۔ پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ کو معلم کے پاس درس گاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہود نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ذکری علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت ذکری علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے معجزات کی۔ یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔
دوستو یاد رہے کہ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے آپ علیہ السلام کو بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آپ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ علیہ السلام شہر شہر کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد و غمخوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے، جیسا کہ قرآن مجید نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا، اور اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ یاد رہے کہ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حواریین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حواریین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے حواریوں کی فرمائش کا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلی تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ دوستو، ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا، تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو توحید حق کی تعلیم دیتے رہے اور انہیں واضح و نصیحت فرماتے رہے، لیکن یہودیوں نے نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ مسلسل اہانت بھی کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو 3 سال ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کا منصوبہ بنا لیا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے،
चुनाचे उसने यहूदियों के मुतालबे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बाहिफाजत आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह उनके हमशक्ल को सूली दे दी गई। ताहम वो यही समझते रहे कि उन्होंने मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को सूली पर लटका दिया। अल्लाह ताला का इरशाद है, और ये कहने के सबब कि हमने मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह के पैगंबर थे, कत्ल कर दिया है। हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए उन यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मुशाबे बना दिया गया था। जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं और उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और पैरवी ज़न के सिवा उनको इसका मतलब इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। हज़रत ज़ुहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किस्सा यूं पेश आया कि जब यहूद ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया तो आप अलैहिस्सलाम के हवारी एक जगह जमा हो गए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी उनके पास तशरीफ़ ले आए। इब्लीस ने यहूद के उस दस्ते को, जो आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए तैयार खड़ा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताया। इस तरह 4000 अफराद ने मकान का मुहासरा कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियीन से फरमाया, तुम में से कोई शख्स उसके लिए आमादा है कि वो बाहर निकले और उसे कत्ल कर दिया जाए और फिर जन्नत में वो मेरे साथ हो। एक शख्स ने इस कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे अपना कुर्ता इमामा अता फरमाया। फिर उस पर आप अलैहिस्सलाम की मुशाबहत डाल दी गई, और जब वो बाहर आया तो यहूद उसे पकड़ कर ले गए और सूली पर चढ़ा दिया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया। और आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं क़यामत से पहले दोबारा आप अलैहिस्सलाम के नज़ूल का। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल उम्मत मुसलमा की क़यादत और रहनुमाई, फितना दज्जाल की सरकूबी, खिंजीर का कत्ल, सलीब का तोड़ना, याजूज माजूज का ख़ात्मा, फ़स्को फजूर का सद्देबाब, अमन व अमान का क़याम, इस्लाम का बोलबाला, क़ुर्ब क़यामत की वो हकीकतें हैं कि जिनके ज़हूर का तज़किरा अहादीस की तमाम कुतब बाशमूल सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन अहादीस के रावियान में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद समेत दीगर सहाबा कराम शामिल हैं। इन अहादीस में आप अलैहिस्सलाम के नज़ूल की तफसील और जगह का बयान है। आप अलैहिस्सलाम दमिश्क में मनारा शर्किया के पास उस वक्त उतरेंगे जब फजर की नमाज के लिए अकामत हो रही होगी। कहा जाता है कि उनके दौर में सब मुसलमान हो जाएंगे। दजाल का कत्ल भी आप अलैहिस्सलाम के हाथों होगा और याजूज माजूज का ज़हूर व फसाद भी आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में होगा। बिलाखिर आप अलैहिस्सलाम ही की बद्दुआ से उनकी हलाकत होगी। जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ज़रूर एक वक्त आएगा कि तुम में इब्ने मरियम हाकिम व आदिल बनकर नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया उठा देंगे और माल की इतनी बहुतात हो जाएगी कि कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा, यानी सदका और खैरात लेने वाला कोई नहीं होगा, हत्ता कि एक सजदा दुनिया व माफिया से बेहतर होगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सूरह आल इमरान की आयत 55 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने रसूल हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से 5 वादे फरमाए। सबसे पहला वादा ये था कि उनकी मौत यहूदियों के हाथों कत्ल के ज़रिए नहीं होगी, बल्कि तिबई तौर पर वक्त मुकर्ररा पर होगी, और यकीनन वो वक्त क़यामत के नज़दीक आएगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर नाजिल होंगे। दूसरा वादा आलम बाला की तरफ उठा लेने का था, ये उसी वक्त पूरा कर दिया गया। तीसरा वादा उन्हें दुश्मनों की तोहमतों से पाक करने का था, वो इस तरह पूरा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और यहूद के सब इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। चौथा वादा आप अलैहिस्सलाम के ताबेदारों को आप अलैहिस्सलाम के मुनकरीन पर क़यामत तक गालिब रखने का था। चुनाचे तारीख़ गवाह है कि नसारा और मुसलमान गालिब रहे और उन्हीं की हुकूमतें दुनिया में कायम हुई और रहेंगी। पाँचवां वादा क़यामत के रोज़ उन मजहबी इख्तलाफात का फ़ैसला फरमाने का है जो आप अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ हैं। दोस्तों, ये थे हालात व वाक़यात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई घर था और ना ही बीवी बच्चे।
آپ علیہ السلام شہر شہر کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد و غمخوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے کہا، اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ معزز خواتین و حضرات، بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت حسین تھی۔ وہ اسرائیلی اپنی بیوی سے انتہا کی محبت کرتا، اس کا ہر طرح سے خیال کرتا۔ ایک دن اچانک اس کی بیوی انتقال کر گئی، جس کا اسرائیلی کو بہت صدمہ ہوا اور وہ ایک عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ ایک دن اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی، تو اسرائیلی نے روتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ساری بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اسرائیلی نے التجا کی، جی ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ فوراً قبر سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا جس کے ناک کے نتنوں، آنکھ اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، حضور، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ حبشی مردہ ہو کر گر گیا، جس کو ایک بار پھر مٹی سے چھپا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ابھی یہ کلمات ادا ہی ہوئے تھے، قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جسے دیکھ کر وہ اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے، یہی میری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی راہ چل دیے۔ عرصہ دراز سے جاگنے اور تھکے ہونے کے باعث اسرائیلی پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے اور میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے جواب دیا کہ کر لیں آپ آرام، میں تب تک آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ چنانچہ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسرائیلی سو چکا تھا اور بیوی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا۔
शहज़ादा अपने घोड़े पर सवार था और कमाल का हसीन नज़र आ रहा था। शहज़ादे को देखना था कि इसराइली की बीवी उस पर आशिक हो गई। उसका दिल अपने काबू में ना रहा। उसने अपने शौहर का सर जानों से नीचे रखा और फरते मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहज़ादे के सामने जा खड़ी हुई। दूसरी तरफ जैसे ही शहज़ादे की नज़र उस पर पड़ी, वो भी उसे दिल दे बैठा और उस खातून की तारीफ़ करने लगा। इसराइली की बीवी मुस्कुराती रही। फिर शहज़ादा खातून की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बैठाकर साथ ले गया। जब इसराइली की आंख खुली और उसने अपनी बीवी को आसपास ना देखा तो परेशान हो गया और परेशानी में इधर उधर उसे ढूंढने लगा। एक जगह उसे घोड़े के पाँव के निशान नजर आए। उसने सोचा कि कोई उसकी बीवी को अगवा करके ले गया है। उसने उन निशानों के पीछे चलना शुरू कर दिया। चलते चलते आखिर वो शहज़ादे के सामने जा पहुंचा। शहज़ादे के पास अपनी बीवी को हंसते मुस्कुराते देखकर वो पहले से और ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया। आखिर इसराइली ने शहज़ादे से कहा, ये मेरी बीवी है, आप इसे मेरे साथ जाने दें। यह सुनना था कि शहज़ादा हैरान होकर इसराइली की तरफ देखने लगा। अभी शहज़ादा कोई जवाब दे ही नहीं पाया था कि वो औरत बोली, मैं तो तेरी बीवी नहीं हूँ बल्कि अपने शहज़ादे की लौंडी हूँ। यह सुनकर शहज़ादा भी इसराइली से कहने लगा कि क्या तू मेरी लौंडी को मुझसे छीनना चाहता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लौंडी को अपनी बीवी बोलने की? इसराइली हक्का बक्का रह गया और बोला, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद जिंदा किया है। बीवी इनकार करती रही। शहज़ादे और इसराइली में बहस जारी रही। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी कि एक दफ़ा फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी तरफ से तशरीफ़ ले आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखना था कि इसराइली भागकर आप अलैहिस्सलाम की जानिब आया और बोला, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये वही है। ये सुनते ही औरत फिर बोली, या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठ बोलता है, मैं तो इस शहज़ादे की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस खातून की तरफ देखा और फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने ढटाई से जवाब दिया, या रूहुल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जलाल से फरमाया, जो जान मैंने खुदा के हुक्म से तुझे दी उसे वापस कर दे। ये कलमात सुनने थे इसराइली की बीवी एक बार फिर से मुर्दा होकर गिर पड़ी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स इस आदमी को देखना चाहे, जो मरा तो काफिर था लेकिन जिंदा होकर ईमान ले आया, तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है और जहन्नम से बच गया। और जो कोई ऐसे इंसान को देखना चाहे जो मरा तो मोमिन था, फिर अल्लाह ताला ने उसे जिंदा किया लेकिन वो काफिर हो गया और इसी हालत में मर गया और जहन्नम को अपना मुकद्दर बना लिया, तो वो इस औरत को देख ले। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चल दिए। इस वाक़े के बाद इसराइली ने कसम खा ली कि वो कभी दोबारा शादी नहीं करेगा। साथ ही वो मैदानों की तरफ निकल गया जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। दोस्तों, इस कहानी का हासिल ये है कि नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा इस हिकायत से ज़ाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की इताअत व मोहब्बत से ही मिल सकती है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत के साथ साथ उनके इत्तबा भी करते थे। यही वजह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को तर्क नहीं करते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे के हवाले से मशहूर वाक़या है कि एक मरतबा उनके खाने के दौरान हाथ से लुक़मा गिर गया। आपने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसे उठाकर साफ़ किया और तनावुल फरमाया। एक खादम ने अर्ज़ की कि आप ऐसा ना कीजिए, अजमियों में ये तरीका मायूब है और वो ऐसा करने वाले को हकारत की निगाह से देखते हैं। इस पर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बरजस्ता फरमाया, क्या मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इन अहमकों की वजह से छोड़ दूँ? बहरहाल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ साथ इत्तबा भी करेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीद व मोहब्बत भी करेगा, तो अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेगा। नाज़रीन, एक धोबी जो लोगों से नारवा सलूक रखता था, लोगों ने आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि उसके हक़ में बद्दुआ करें ताकि लोग उससे खलासी पाएँ। आपने बद्दुआ फरमाई। दूसरे दिन लोगों ने आकर अर्ज़ किया कि वो खुदाई पकड़ में नहीं आया और ना ही उस पर बद्दुआ का कोई असर ज़ाहिर हुआ है। आपने दोबारा बद्दुआ फरमाई। तीसरे दिन लोगों ने दोबारा आकर अर्ज़ किया कि क्या माजरा है, रूहुल्लाह की बद्दुआ
और धोबी पर उसका असर ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई। बहुक्म खुदाबंदी आप लोगों के हमरा धोबी के यहाँ गए, उसका सामान खुलवाया। सब लोगों ने देखा एक बहुत बड़ा अजदहा मौजूद है, लेकिन एक फरिश्ता लोहे के गुर्ज से उसे रोके खड़ा है। तब आप अलैहिस्सलाम को उसकी हकीकत बतलाई गई कि जब आप अलैहिस्सलाम ने उसके मुतल्लिक बद्दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने अपना अजाब उसकी तरफ भेज दिया। लेकिन इस दौरान उसने एक मस्कीन को एक रोटी सदका दी। उस सदके की बदौलत फरिश्ता आया जो उस अजाब को उससे रोके खड़ा है। खुद देखें कि सदके की बदौलत एक जलीलुल कदर नबी अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से भी किस तरह अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? उसने कहा, मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उसे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ ले आया। रास्ते में सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। उनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनाचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। आप अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? उसने कहा, 2 रोटियां मिली थीं, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नहीं आती? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरी इबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के इज़्न से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देखा और कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब इजाज़ नबी तो पहले मबऊस ही नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? उसने कहा, हज़रत, रोटियां बस 2 ही थीं। हरन का गोश्त खाया, खाल को ठोकर लगाई और फिर आप वहाँ से चले। रास्ते में हरनों का एक गौल गुजर रहा था। आपने एक हरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और अपने शागिर्द को भी खिलाया। फिर आपने हरन की खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हरन जिंदा हो गया और चौकड़ियां भरता हुआ दूसरे हरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लम इनायत फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरा ईमान पहले से दुगना हो गया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने कहा कि रोटियां 2 ही थीं। दोनों रास्ते पर चलते रहे। एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थीं। 3 सोने की ईंटें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी, और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हज़रत, तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, 3 ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि उन्हें कैसे घर ले जाए। इस दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और कहने लगे कि ईंटें भी 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आती है। इत्तफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहाँ से रोटियाँ ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। लालची लोग मारे गए और ईंटें वहीं रह गई। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और 3 ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उसके दोनों साथियों ने मशवरा किया कि अगर हम उस साथी को कत्ल कर दें तो दोनों के हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन दोनों ने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया।
फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी हैं, जबकि उनके पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया की हमें जितनी बड़ी भी दौलत मिल जाए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। सच्चाई की ही जीत होती है और इस दुनिया में हमेशा नफ़ा देने वाली चीज़ ही बाकी रहती है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ए अहले किताब, अपने दीन में हद से ना बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। मसीह अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे, अल्लाह के रसूल और उसका कलमा थे, और 3 खुदा कहने से बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि उसकी औलाद हो। जो कुछ ज़मीन आसमानों में है सब उसी का है और अल्लाह कारसाज है। सूरह मायदा में इरशाद है, यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा मसीह बिन मरियम ही अल्लाह है। इसी तरह इरशाद बारी ताला है, आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला मसीह, उनकी वालिदा और रूए ज़मीन के सब लोगों को हलाक करना चाहे तो कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ इख्तियार रखता हो। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ऐसे कहने वालों को अज़ाब इलाही याद करवाते हुए फरमाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है, तुम बहुत बुरी बात जुबान पर लाते हो। करीब है कि इस अफ्तरा से आसमान फट जाएं और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं कि वो अल्लाह की औलाद साबित करने बैठे हैं और अल्लाह को शायान शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूद व नसारा के भटके हुए लोगों को तौहीद हक की तालीम देते रहे और उन्हें वाज़ो नसीहत फरमाते रहे, लेकिन यहूदियों ने ना सिर्फ उनकी तकज़ीब की बल्कि मुसलसल अहानत भी करते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को 3 साल ही का अरसा गुजरा था कि बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम को अपने लिए बड़ी रुकावट समझते हुए कत्ल का मंसूबा बना लिया। जैसा कि कुरान करीम में है, और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शाम का इलाका रोमियों के ज़ेरे नगीं था। यहाँ उनकी तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर था वो काफिर था। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उसके कान भर दिए। चुनाचे उसने यहूदियों के मुतालबे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बाहिफाजत आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह उनके हमशक्ल को सूली दे दी गई। ताहम वो यही समझते रहे कि उन्होंने मसीह इब्ने मरियम को सूली पर लटकाया। दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद है, और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के पैगंबर थे कत्ल कर दिया है। हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए उन यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मुशाबे बना दिया गया था। जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और पैरवी जन के सिवा उनको इसका मुतलक इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। हज़रत ज़ुहाक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि किस्सा यूं पेश आया कि जब यहूद ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया तो आप अलैहिस्सलाम के हवारी एक जगह जमा हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके पास तशरीफ़ ले आए। इब्लीस ने यहूद के उस दस्ते को जो आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए तैयार खड़ा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताया। इस तरह 4000 अफराद ने मकान का मुहासरा कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन से फरमाया, तुम में से कोई शख्स इसके लिए आमादा है कि वो बाहर निकले और उसे कत्ल कर दिया जाए और फिर जन्नत में वो मेरे साथ हो। एक शख्स ने इस कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे अपना कुर्ता इमामा अता फरमाया। फिर उस पर आप अलैहिस्सलाम की मुशाबहत डाल दी गई और जब वो बाहर आया तो यहूद उसे पकड़ कर ले गए और सूली पर चढ़ा दिया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया। और दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं क़यामत से पहले दोबारा आप अलैहिस्सलाम के नज़ूल का। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल, उम्मत मुसलमा की क़यादत और रहनुमाई, फितना दज्जाल की सरकूबी,
خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سد باب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کی راویان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ علیہ السلام کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ علیہ السلام ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ عز و جل نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ طبعی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی، اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی۔ چوتھا وعدہ آپ علیہ السلام کے تابع داروں کو آپ علیہ السلام کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں گی۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ دوستو، یہ تھے حالات و واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ آخری ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين